سینیٹر مشتاق صاحب ایک نہایت ہی محنتی، اپنے کام کو بہت سیریس لینے والے، دلچسپی کے ساتھ۔ مشتاق احمد صاحب جو ایز سینیٹر وہ ایک آواز بن گئے، a voice for the voiceless، اور انہوں نے صرف صوبے کی بات نہیں کی یا پارٹی کی، انہوں نے عوام کی بات کی اور مسلم امہ کی بات کی۔ ہمارے سینٹ میں وہ سرگرم اور متحرک ترین ممبران میں سے ایک رہے ہیں۔ ہر معاملے پہ وہ مشورہ کرتے تھے اور ہر معاملے پہ مشورہ کر کے جو رائے بنتی تھی اس رائے کو وہ سامنے لے کے آتے تھے۔ وہ ایک ون مین آرمی ہے، ان کی جو آواز ہے ہمیشہ حق سچ کے لیے ہوتی ہے، ہمیشہ وہ حق سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے نڈر ہیں، بڑے مؤثر طریقے سے بولتے ہیں۔ میری نظر میں وہ سینٹ کے سب سے مؤثر رکن ہیں۔ ہمارے سینٹ میں پچھلے 6 سال میں سب سے زیادہ اگر امینڈمنٹ کسی کوئی لے کے آیا ہے وہ مشتاق صاحب لے کے آئے۔ سینیٹر مشتاق سینٹ میں ایک بڑی مدلل آواز ہیں تھے، اور بحیثیت اقلیت مجھے ان پر فخر ہے کہ انہوں نے غیر مسلم پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی، انہوں نے ہمیشہ غیر مسلم پاکستانی کو اپنے برابر کا درجہ دیا۔ مشتاق صاحب، آپ اور دوست، بہت سارے دوست ہیں، وہ ہمیشہ یاد آئیں گے مجھے۔ اگر میں اس ایوان میں کوئی دوبارہ پارٹی کا حکم ہوا، آپ بھی گیا، تب بھی میں آپ کے نام لوں گا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی والے مسئلے میں تو انہوں نے کمال کر دیا کہ وہ اپنے خرچے پہ امریکہ گئے اور اجازت بھی لی اور ملاقات بھی کی، اور اس کے بعد اس کو سینٹ کے اندر اس رپورٹ کو پیش کیا۔ وہ ہمیشہ بہت بھرپور تیاری کر کے یہاں پہ سینٹ میں آتے رہے ہیں۔ ایک تھے کافی بھاری تھے، اپنی تحقیقات، اپنے مشاہدے پر اپنے جو ایشوز تھے ان کو لے کر چلے۔ He was one of the leading politicians and senators جنہوں نے لیجسلیشن کے لیے میکسیمم بلز جمع کیے۔ جہاں پہ ظلم ہوا ہے، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس نے ظلم کے خلاف ایک سیسا پلائے ہوئی دیوار کی طرح اس کا مقابلہ کیا ہے۔ ایسا کوئی بھی موضوع نہیں رہا کہ اس پہ اس نے بات نہ کی ہو، اس نے ڈٹ کے بات کی ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو۔ ماشاءاللہ ان کی 6 سالہ کارکردگی جو ہے بڑی جاندار رہی ہے، بڑے ایکٹیو رہے ہیں یہ سینٹ میں۔ سب سے پہلے جب یہ اسرائیلی جارحیت شروع ہوئی، سب سے پہلے خود پہنچے فلسطین اور مصر و رفح کراسنگ میں۔ سینیٹر صاحب نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ بڑے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ہمیشہ بات کرتے تھے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں، میں نے ان 6 سالوں میں مشتاق صاحب جیسے انسان سے ہم لوگوں نے رہنمائی حاصل کی، ان کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ سینیٹر صاحب نے انسانی حقوق کے حوالے سے، لاپتہ افراد کے حوالے سے، بلوچستان کے ساتھ جو ظلم و بے انصافیاں جو ہوتی رہی ہیں اس میں بھی وہ ہمارے ساتھ مل کر آگے رہے ہیں۔ He should be the role model, one of the role model for all the senators to be so active on the floor. ایک سروے ہوا تھا جس میں مشتاق صاحب کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ سب سے زیادہ فوکل پرسن جو تھے وہ اس ٹینیور میں وہ مشتاق صاحب رہے۔ سینیٹر مشتاق صاحب ذاتی طور پر بھی ایک خوش اسلوبی سے ملنا، انہوں نے جب بھی تقریر کی حقائق کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر، دلیری کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اور فیکٹس کو لے کے کسی سے ڈرا نہیں ہے، کسی سے جھکا نہیں ہے اور کسی سے دبا نہیں ہے۔ پشتونوں کے حقوق پہ بات کی، بلوچستان کے حقوق پہ بات کی، مسنگ پرسنس پہ بات کی ہے۔ اتنے محنت کر کے پاکستان کی عام عوام کی، غریب کی، دور دراز علاقوں کی جو آواز تھے وہ سینیٹ آف پاکستان میں سینیٹر مشتاق صاحب کی شکل میں موجود تھے۔ وہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے امینڈمنٹس بڑی اچھی کی تھی۔ میری خواہش ہے کہ وہ سینٹ میں پھر سے آئیں اور پھر سے ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جو اختلافات کے باوجود جو باہمی احترام ہے اس کا خیال کرتے ہیں۔ ذہانت کے ساتھ، یعنی کسی بھی ایشو کو جب وہ اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے، ریسرچ کی ہوتی ہے۔ ان کی خدمات کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بطور ایک سینیٹر کے، بطور ایک قانون ساز کے، بطور ایک تعلیم یافتہ اور شعلہ بیان مقرر کے۔ اور میں ہمیشہ ان سے کہتی تھی کہ آپ کی شاگردی میں آنا چاہتی ہوں، تو وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ کو میں شاگرد بنا دوں، مگر اس کو نبھانا کوئی آسان نہیں ہے۔ بھی اچھا اور دیکھا بھی اچھا، تو جس کا دیکھا اور سنا دونوں اچھا، تو میرا خیال ہے کہ ڈیزرونگ ہے وہ شخص باقی معاملات۔ And I think he was one of the best senators in the history of the Pakistan Senate.
Good luck to Senator Mushtaq and long live Senator Mushtaq. आए उशाक गए वादाए फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चिरागे रुखे से वाले।